اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سورہ اعراف شروع کریں گے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں بھی اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کے نظریے سے بحث کی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں استدلال اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں سے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر اللہ تعالیٰ اس پوری تاریخ کو لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد واپس آخرت اور پھر جنت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ اب دیکھیں سورہ کا آغاز جو ہے اس میں اللہ عز و جل نے نزول کتاب کا مقصد بیان کیا ہے۔ جو منکرین ہیں ان کو انجام بد سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کتاب کو بتانے میں کوئی جھجک نہ ہو، لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی پیروی کریں اور اس کتاب کو مانیں۔ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ یعنی باز پرس سے مراد کیا ہے؟ یعنی روز قیامت کی باز پرس۔ بد کردار افراد جو ہیں، بدکار افراد جو ہیں اور قومیں جو ہیں ان پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ بیسیکلی ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہے، یہ نہ ہی ان کے جرائم کی پوری سزا ہے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اچانک سے گرفتار کر لیا جائے اور اس کو مزید ظلم اور فساد کے مواقع جو ہیں وہ اس سے چھین لیے جائیں۔ تاریخ انسانی اس قسم کی گرفتاریوں کی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور یہ جو مثالیں ہیں یہ اس بات کی ایک صریح علامت ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اس کو بتایا گیا اوپر کوئی طاقت ہے جو ایک خاص حد تک ڈھیل دیتی ہے، وارننگز بھیجتی ہے، اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، لیکن جب انسان کسی بھی طرح سے باز نہیں آتا تو پھر اچانک اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اگر کوئی اس تاریخی تجربے پر غور کرے تو بآسانی یہ بھی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جو فرما روا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور پھر ایسا وقت بھی مقرر کیا ہوگا کہ جب یہ ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی، ان سے اس حوالے سے ان کے اعمال کے حوالے سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اوپر کی آیت کو جس میں دنیا کے جو عذاب ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کو بعد والی آیت کے ساتھ لفظ پس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا کا عذاب ہے نا، یہ بار بار واقع ہونا، یہ آخرت کی باز پرس کے یقیناً واقع ہونے پر ایک دلیل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی باز پرس سراسر جو ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہوگی۔ یعنی ایک طرف انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور پھر دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے برتاؤ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اچھا، سب سے پہلے جو چیز ہے، اب دیکھیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یعنی روز محشر اللہ رب العزت انبیاء سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیے، اور ان لوگوں کا بھی حساب ہوگا جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ اس کتاب کو نہیں مانتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت سے ڈریں۔ اللہ کا عذاب پچھلی قوموں پر جب آیا تو رات کو جب وہ بے خبر سو رہی تھیں یا دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہی تھیں۔ 18 اکتوبر کا جو زلزلہ ہے نا، وہ بھی اسی وقت آیا تھا جب لوگ روزہ رکھ کر سو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا ہے کہ جب قیامت والے دن اعمال نامے تولے جائیں گے تو وزن صرف حق کا ہوگا، یعنی وہ اعمال جو اللہ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے وہی حق ہیں، انہی کا وزن ہوگا، باقی سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 25 تک جو ہے وہ مکمل واقعہ ہے، تخلیق انسانیت کا سارا قصہ ہے، خیر اور شر کا جو مارکہ ہے اس کی ابتدا کے بارے میں انسان کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب یہ وہ چیلنج ہے یہ جو ابلیس نے اللہ کو دیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مہلت آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے کہ جو آپ نے میرے مقابلے میں اس کو عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا، ثابت کروں گا کہ یہ کیسا ناشکرہ ہے، کیسا نمک حرام اور کیسا ہی احسان فراموش ہے۔ یہ جو مہلت شیطان نے مانگی تھی نا اور اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما دی، اس سے مراد محض وہ وقت نہیں ہے کہ جو مطلب اس نے مانگا ہے، اس نے اس کام کا موقع بھی مانگا تھا، چانس مانگا تھا کہ جو وہ کرنا چاہتا تھا مجھے اس کے لیے چانسز بھی ملے۔ اس کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے، اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ چانس اللہ رب العزت نے اس کو دے دیا۔ بنی اسرائیل آیات 61 سے 65 میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے، جو چالیں چلنا چاہتا ہے وہ چل لے، ان چال بازیوں سے اس کو نہیں روکا جائے گا۔ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنے میں ڈالنا چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی شرط لگا دی، اور وہ شرط کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہیں ہوگا۔ تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمی میں ڈالے، ان کو جھوٹی امیدیں دلائے، بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کر دے، لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے۔ لیکن یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے۔ یہی بات سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں بھی فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالت الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان اپنے پیرو انسانوں سے کیا کہے گا؟ یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دیکھیے بیسیکلی شیطان جو ہے نا اس کا بس اتنا ہی اختیار ہے، شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، شیطان انسان سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتا۔ شیطان
ہمارے سینے میں پھونکتا ہے، لیکن دل تک لے کے جانا یعنی ان چیزوں سے پر عمل کرنا وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر وہ شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ شیطان کی پیروی کر لیتا ہے اور بس اس کا بن جاتا ہے۔ لیکن انسان اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے والا ہو، ان کو سمجھنے والا ہو، تو وہ کبھی بھی شیطان کے ان وسوسوں پہ کان نہیں دھرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن میں ہمیں سکھایا نا، ہم جب کہتے ہیں نا، حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان نے برا ہو اس نے ہم سے یہ کروا دیا، تو شیطان جب یہ سنتا ہے نا تو وہ پھول کے نا کپا بن جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک کمرے جتنا اس کا سائز ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی شیطان جو ہے اس کی طاقت ہی نہیں ہے کچھ کروانے کی۔ جیسے دیکھیے صدر کیا ہے، جیسے یہ ایک گھر کی مثال لے لیں، ہمارے گھر کا صدر کیا ہے؟ مین ڈور، جو باہر مین گیٹ ہے، فینس ہے۔ کوئی آئے گا نا آپ کے گھر میں تو پہلے آ کے گیٹ پہ نوک کرے گا، بیل دے گا۔ آپ اپنے گھر کا پہلے دروازہ کھولیں گے، ادھر جائیں گے اور گیٹ تک جائیں گے، اور جا کے اگر اس کو اندر لے کے آنا چاہیں گے تو لے آئیں گے، اگر وہ ان نون ہے تو پھر اس کو باہر سے ہی خدا حافظ کہہ دیں گے۔ لیکن اگر کسی کو آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ اس کو گھر کے اندر تک لے آتے ہیں، تو اگر وہ آ کے آپ کے گھر کے اندر اب آ گیا، خود آپ اس کو لے کے آئے ہیں، تو آ کے وہ چینجنگز کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ قصوروار نہیں ہے۔ ایسے ہی شیطان صرف ہمارے سینے میں پھونکتا ہے۔ قرآن میں جو سینے کے لیے صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف سینے میں پھونکتا ہے۔ اور دل کے لیے قلب کا لفظ ہے، تو شیطان کی ہمارے قلب تک رسائی نہیں ہے، وہ صرف سینے تک اس کی رسائی ہے۔ تو اسی لیے شیطان قیامت کے دن جب وہاں پہ فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور پھر تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ بیسیکلی ہمیں بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ شجر ممنوعہ دے دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ میری اور آپ سب کی زندگیوں میں بھی نا بہت سارے شجر ممنوع ہیں، اور جب بھی ہم ان کے قریب جائیں گے، جب ان شجر ممنوع کے قریب جائیں گے، ہم ایمان سے دور ہوتے جائیں گے، ہم اللہ کی فرما برداری سے دور ہوتے جائیں گے، ہم شیطان کی فرما برداری میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ اپنی چال چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ یہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہے نا، وہ انسان کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ یہ جو آج کل یہ کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کے ظاہری حلیے سے آپ اس کے ایمان کا جائزہ نہیں لے سکتے ہیں، کسی کے ایمان کو نہیں جانچ سکتے ہیں۔ برقع والیاں بہت کچھ کرتی ہیں، داڑھی والے بہت کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی غلط انسان داڑھی رکھ لیتا ہے تو داڑھی غلط نہیں ہے، داڑھی خراب نہیں ہے، وہ انسان کے اندر کوئی خرابی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت خرابی کر رہی ہے نا، کچھ برقع پہن کے ابھایا پہن لیتی ہے، وہ پردہ کر لیتی ہے، تو وہ پردے میں خرابی نہیں ہے، وہ اس عورت کے اندر خرابی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا جج کرنا، دیکھیے اللہ کی فرما برداری بیسیکلی انسان کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز بیمار ہے، بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، اس کو کسی سرجری کی ضرورت ہے، اور آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں جس نے اس کی سرجری کرنی ہے، اور وہ کہتا ہے وہاں پہ کوئی انسان ایسا بیٹھا ہے جس نے کوئی آرمی کی وہ ڈریس پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے آپ کے، یا کوئی پولیس مین ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے نا اس بندے کی سرجری کرنی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنے بندے کو مروانا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو علاج کروانا ہے۔ تو ڈاکٹر کہاں پہ ہے؟
آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کو اس کی ڈگریز چیک نہیں کرتے ہیں، اس ڈریس کوڈ سے، جو اسپیسیفک ڈریس کوڈ ہے جو کہ ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو پہچانتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی پولیس مین ہے، کوئی آرمی میں ہے، یا کسی بھی شعبہ میں ہے، کسی اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کو وہاں کے ڈریس کوڈ سے پہچانیں گے۔ تو ایک مسلمان جو ہے اس کے ڈریس سے پتہ چلتا ہے، اس کا لباس جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیز یہ قرآن میں اس آیت میں ہمیں یہ چیز دے دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اب یہ آیات کی جو ترتیب ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے۔ سورہ بقرہ بھی ہم نے پڑھی، یہ آیات بھی پڑھی، اور یہاں پہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو وہ غلطی تھی اس کو جنت میں ہی اس کی معافی ان کو مل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد جنت سے بھیجا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ گناہ کی معافی کے بعد زمین پر اتارا گیا، سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو زمین کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ دیکھیں آیت نمبر 11 سے 25 تک یہ جو پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں میں محفل سجا کر ہماری تخلیق کی، بتایا کہ آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، باعزت مکرم خلیفہ بنایا، فرشتوں اور شیطان سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ مردود ٹھہرا، اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں انسان کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، لہٰذا میں بھی انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ یعنی یہاں پہ اس معرکہ حق اور باطل کا آغاز جو ہے یہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ شیطان حملہ آور کیسے ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی انسان کے کمزور مقامات سے، اس کی خواہشات نفسانی کے ذریعے سے وہ آتا ہے، خاص طور پر جنسی خواہش، مال جمع کرنے کی خواہش۔ شیطان خیرخواہ بن کے آتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو شیطان کی اکساہٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں رہیں، میرے احکامات کی پیروی کریں، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے سطر کھل گئے۔ تو شیطان کی جو پہلی ضرب ہے یہ حیا کی اس محافظ فصیل پر تھی جو اللہ رب العزت نے بنائی تھی۔ آج تک بھی شیطان کا کوئی منصوبہ، کوئی پلان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ خاص طور پر عورت کو بے لباس کر کے باہر نہ نکال دے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، غلطی کا اعتراف کیا، گناہ پر اصرار نہیں کیا، کوئی کلیریفیکیشنز نہیں دیں، اپنے لیے جسٹیفیکیشنز نہیں دیں کہ اس لیے ہوا اور اس لیے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اصرار کیا، تکبر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی بہکانے لگا۔ تو ہمیں بیسیکلی یہ شیطانی اور انسانی رویے جو ہیں نا یہ سمجھنے چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمیں شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحمت نہ کی تو ہم ہزارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی یہ جو بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ ہمیں توفیق ملی ہے اس رمضان کے مہینے میں عبادات کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مانگنے کی۔ ہم بھی سب مل کے اس مہینے میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور انہی الفاظ میں دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمیں بھی معاف کر دے، اور اپنے فرما برداروں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 32 تک جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کا
جو لباس ہے، یعنی نزول لباس اور پھر لباس کے مقاصد ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اب آیات ہمیں بتا رہی ہیں انسان کا یہ جو لباس پہننا ہے یہ کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، لباس الہام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لباس کا معاملہ جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لباس کا انداز، اوڑھنے پہننے کے اسٹائل انسان کے اخلاق، انسان کی معاشرت، معیشت، ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لباس انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ ساتھ ہی اصول بھی بتا دیا کہ تقویٰ کا لباس، خیر کا لباس ہی بہترین لباس ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر لباس کے مقاصد بھی بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، جو ترتیب بتائی گئی ہے نا ذرا اس کو غور کیجیے گا۔ سب سے پہلی کیا ترتیب میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ستر پوشی کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، اور پھر زینت کا ذریعہ ہو۔ یہ بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لیکن ہم نے اس ترتیب کو بالکل نہ الٹ کر دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ زینت سب سے پہلے ہے، پھر سردی اور گرمی سے حفاظت ہے، اور ستر پوشی جو ہے نا یہ کہیں آخر میں چلی جاتی ہے۔ تو تقویٰ کے لباس کے ساتھ ساتھ ظاہری لحاظ سے بہترین لباس وہ ہے جو ستر پوش ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم جھلکے، اور اتنا تنگ اور اتنا نامکمل بھی نہ ہو کہ ٹانگیں اور بازو جو ہیں یہ ننگے ہوں، زینت میں حد سے بڑا ہوا نہ ہو، یعنی دوسری قوموں سے مشابہت بھی نہ ہو۔ ایک چیز یہ بھی ہمیں سامنے رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کا لباس جو ہے اس کی مردوں سے مشابہت نہ ہو، اور مردوں کے لباس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار ہو، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، کہیں تمہیں بھی نہ نکلوا دے۔ تو ہم غور کریں کہ دیکھیں کہ آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے تاکہ ہم شیطان کے وساوس سے بچ سکیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام ہاں کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو اور کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی،
اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت بھی کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو حرام کیا کیا چیزیں ٹھہرائی ہیں، بے شرمی کے کام کھلے ہوں چھپے ہوں، حق کے خلاف زیادتی، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہیں، یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ نہ صرف دوزخ میں لے جائیں گے بلکہ ان کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی فساد کا شکار ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 36 میں اللہ تعالیٰ نے کیا یاد دہانی کروائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا منظر ہوگا۔ جب یہ گروہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے تو اگلے اور پچھلے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ پیروکار کہیں گے کہ یا اللہ ان لیڈروں کو دوہرا عذاب دے، یہ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اور لیڈر کیا کہیں گے؟ تم خود مجرم تھے، لالچی تھے، ہم نے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، کیونکہ ہر کوئی کسی کا خلف ہے، کسی کا پیروکار ہے۔ اس لیے اسپیشلی جو معاشرے کے مؤثر افراد ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو قائدین ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کون سے اثرات معاشرے میں چھوڑ رہے ہیں۔ جتنی وہ اچھائیاں کریں گے اتنا ہی اجر ملے گا، دگنا چگنا ہو کے ملے گا، اور جو برائیاں ہوں گی اسی طرح سے ان کے اثرات جو ہیں وہ بھی کئی گنا ہو کر ملیں گے۔ اللہ اللہ